بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جگہ جہاں شوہر کو تنہا چھوڑنا عورت کے لیے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو 5 خاص موقع پر اکیلا چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے گناہ اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ محترم ناظرین، اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر رشتے کے حقوق سکھائے ہیں۔ ماں کا حق، باپ کا حق، بہن بھائی کا حق، اولاد کا حق، لیکن ایک خاص رشتہ ہے جسے قرآن نے لباس کا نام دیا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کے معنی ہے سکون، پردہ، تحفظ اور زینت۔ جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سہارا اور تحفظ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے جہاں عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے عزت بخشی ہے، وہی بیوی کی حیثیت سے بھی اسے عظیم مقام عطا کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں 12 شوہر کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ حدیث شوہر کے مقام کو واضح کرتی ہے، لیکن افسوس آج کل بہت سی عورتیں نادانی یا غفلت میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی اور وہ گناہ گار ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 جگہوں کا ذکر کریں گے جہاں شوہر کو تنہا چھوڑ دینا عورت کے لیے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں شوہر کو تنہا چھوڑ دینا۔ ناظرین، سب سے پہلی جگہ ہے شوہر کی بیماری۔ جب شوہر بیمار ہو اور بیوی اس کے قریب نہ رہے، اس کی تیمارداری نہ کرے بلکہ اسے تنہا چھوڑ دے تو یہ بیوی کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر لمحے کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بیوی اس وقت شوہر کو تنہا چھوڑ دیتی ہے تو یہ نہ صرف محبت کی کمی ہے بلکہ شوہر کے حق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہے۔ نمبر 2، مشکلات اور ضرورت کے وقت شوہر کو اکیلا چھوڑ دینا۔ ناظرین، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم، کبھی آسانی آتی ہے تو کبھی مشکلات۔ اگر کسی وقت شوہر پر مالی بوجھ ہو یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور بیوی اس وقت اس کا ساتھ نہ دے بلکہ الٹا اس پر تنقید کرے یا اسے مزید ذہنی دباؤ میں ڈال دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بیوی کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ شوہر کا سہارا بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ نمبر 3، رات کے وقت بلا وجہ شوہر کو تنہا چھوڑ دینا۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو نہ صرف محبت بلکہ عبادت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ رات گزارتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوچیے ناظرین، ایک رات اگر عورت شوہر کو بلا وجہ تنہا چھوڑ دیتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، تو پھر جو عورت بار بار ایسا کرے اس کا حال کیا ہوگا۔ نمبر 4، والدین، رشتہ دار یا سہیلیوں کے چکر میں شوہر کو تنہا چھوڑ دینا۔ یہ بھی آج کل کا عام مسئلہ ہے۔ بعض عورتیں شادی کے بعد بھی شوہر کے بجائے والدین یا سہیلیوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، ہر وقت فون پر یا دوستوں کے ساتھ مصروف، اور شوہر تنہا بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں، والدین کی خدمت اپنی جگہ بہت بڑا فرض ہے، لیکن شوہر کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر عورت اپنے شوہر کے حقوق پورے کر لے اور 5 وقت کی نماز ادا کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ شوہر کے حق کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ نمبر 5، گھریلو معاملات اور فیصلوں میں شوہر کو تنہا چھوڑ دینا۔ گھر چلانا صرف مرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ عورت کا بھی ساتھ ضروری ہے۔ اگر شوہر کسی مشکل فیصلے میں ہو اور بیوی اس کی مدد نہ کرے یا اس وقت اسے تنہا چھوڑ دے تو اس شوہر کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کو مشورہ دے، اس کا ساتھ دے اور مشکل وقت میں اسے حوصلہ دے۔ ناظرین کرام، اسلام نے بیوی کو عظیم مقام دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے۔ اگر عورت ان 5 موقعوں پر شوہر کو تنہا چھوڑ دیتی ہے: نمبر 1، بیماری میں، نمبر 2، مشکلات میں، نمبر 3، رات کے وقت، نمبر 4، دوسروں کی وجہ سے، نمبر 5، گھریلو فیصلوں میں، تو یہ اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ شوہر کے ساتھ محبت، احترام اور وفاداری کا رویہ رکھے، کیونکہ یہی دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں: اللہ ہمیں اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔